بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ احباب گرامی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قواعد فقیہ کورس کا 9واں سبق پڑھیں گے، اور 9ویں سبق میں ہم 18واں قاعدہ اصول اور 19واں اصول اور 20واں اصول، آج ہم یہ 3 اصول پڑھیں گے، جبکہ ہم اس سے پہلے 17 اصول پڑھ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ احباب نے اس کے بارے میں تخریج بھی کر چکے ہیں کافی سارے حضرات، اور کچھ کی ابھی رہتی ہے۔ تو یہ 18واں اصول یہ ہے کہ الاصل انہ یفرق فی الاخبار بین الاصل والفرع، انہ یفرق فی الاخبار بین الاصل والفرع، یعنی اصل اور فرع میں اصل اور فرع کے بارے میں خبر دی جائے تو اس میں فرق کیا جائے گا، یعنی اصل اور فرع ان دونوں کے درمیان، ان کی خبر کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ اگر ایک شخص کسی کے اصل کے بارے میں خبر دے اور پھر اس کے فرع کے بارے میں خبر دے تو ان دونوں خبروں کے درمیان، ان کے حکموں کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ یہ ہمارا 18واں ضابطہ ہے۔ امام نصفی علیہ رحمہ اس کی جو مثال لے آئے ہیں، وہ مثال یہ ہے کہ جب کسی عورت نے زوجین کے درمیان رضاعت کی خبر دی تو اس کی اس خبر کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں کی جائے گی۔ کیا مطلب اس کی اس خبر کی وجہ سے؟ یعنی اگر ایک عورت نے آ کے کہا کہ یہ جو دو میاں بیوی ہیں، جبکہ یہ آپس میں رضائی بہن بھائی بھی تھے، تو اس کی اس اصل کے بارے میں یہ جو خبر دی گئی ہے، خبر فی الاصل ہے، اصل کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے، اب اس کی خبر کے بارے میں اس کی خبر سن کر تصدیق نہیں کی جائے گی، اور اس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائی نہیں کی جائے گی۔ البتہ فرمایا کہ ان کے جو فروع ہیں، اگر یہی عورت زوجین کے فروع کے بارے میں خبر دیتی ہے، مثلا طلاق ہے یا خلع ہے، اس کے بارے میں خبر دیتی ہے کہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے یا فلاں مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ خلع کر لیا ہے، تو اس صورت میں اس کے خبر کی تصدیق کی جائے گی۔ تو یہ فرع اور اصل کے درمیان فرق کیا گیا ہے کہ جب اصل کے بارے میں کوئی خبر آئے گی تو اس کا حکم اور ہوگا، اور جب فرع کے بارے میں خبر آئے گی تو اس کا حکم اور ہوگا۔ اسی طریقے سے 19واں قاعدہ، ظاہری طور پر اور یقین سے حاصل ہونے والے علم میں بھی فرق کیا جائے گا۔ جو علم ظاہری طور پر حاصل ہوتا ہے اور وہ علم جو یقین سے حاصل ہوتا ہے، ان دونوں علوم کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ علامہ کرخی علیہ رحمہ اس پر جو 19واں قاعدہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ الاصل انہ یفرق بین العلم اذا ثبت ظاہرا و بینہ اذا ثبت یقینا۔ علامہ کرخی علیہ رحمہ 19واں اصول یہ ذکر کرتے ہیں، الاصل انہ یفرق بین العلم اذا ثبت ظاہرا و بینہ اذا ثبت یقینا، یعنی وہ علم جو ظاہراً ثابت ہو اور وہ علم جو یقین سے حاصل ہو، ان دونوں کے درمیان امتیاز کیا جائے گا۔ یعنی ظاہراً علم اور جو یقین سے ہو، ان دونوں کے درمیان، ان کے احکام کے درمیان فرق ہوگا۔ اس کے ضابطے کے تحت امام نصفی علیہ رحمہ جو مثال بیان کرتے ہیں، اس میں 2-3 مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ امام نصفی علیہ رحمہ سب سے پہلی مثال یہ ذکر کرتے ہیں کہ جس چیز کا علم یقین سے حاصل ہو اس پر عمل کرنا ضروری، اور اس پر اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے، اور یہ واجب بمعنی فرض کے ہے۔ اور جو ظاہراً ثابت ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس پر اعتقاد ضروری نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کے طور پر امام نصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جیسے 5 نمازوں کی فرضیت اور اسی طریقے سے وتر، یعنی 5 نمازوں کا علم، یہ علم یقین ہے، اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کا اعتقاد رکھنا بھی فرض ہے، واجب ہے۔ یہ علم، یہ کیا کہتے ہیں، یہ علم یقین سے حاصل ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو وتر ہے، وتر فرمائے کہ یہ ظاہراً ثابت ہے تو اس پر عمل کرنا تو ضروری ہے، لیکن اس پر اعتقاد واجب نہیں۔ یعنی اس کا یوں مثال سمجھیے کہ اگر کوئی شخص 5 نمازوں میں سے کسی نماز کا انکار کرے گا تو وہ شخص درا اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص نماز کا تو انکار نہیں کرتا لیکن وتر کا انکار کرتا ہے تو وتر کے انکار کرنے سے وہ شخص کافر نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال امام نصفی علیہ رحمہ نے یہ ذکر کی ہے کہ جس طرح کانوں کو سر کا حصہ قرار دیا گیا ہے،
دیکھیں فقہ کے اندر آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ کان یہ سر میں سے ہے یا نہیں، الاذن من الراس، کہ کان سر کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسح کرتے ہیں تو مسح کے اندر جب سر کا مسح کرتے ہیں اور سر کے مسح سے جو تری بچی ہوئی ہوتی ہے اسی کے ساتھ کانوں کا مسح بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم یہاں مثال ذکر کر رہے ہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ تو یہ کان جو ہیں یہ ظاہراً یہ کس سے ہیں؟ یہ علم ظاہر ہے کہ کان جو ہیں یہ سر میں سے ہیں، لہذا ان کے مسح کی فرضیت کو ان پر قیاس نہیں کیا جائے گا جو کہ علم یقین سے ثابت ہو۔ اب دیکھیں سر کا جو مسح ہے وہ علم یقین سے، نص قطعی سے، علم یقین کا مطلب نص قطعی سے ثابت ہے، لیکن کان کو یہ سر میں سے لیا گیا ہے، یہ علم ظاہر سے ثابت ہے، تو اس لیے اس کان کے مسح کو فرض نہیں قرار دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سر کے مسح کا انکار کرتا ہے تو وہ نص قطعی کا انکار ہوگا، لیکن اگر کوئی کان کے مسح کا انکار کرتا ہے تو وہ نص قطعی کا انکار نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جو علم یقین سے حاصل ہو اس پر اعتقاد رکھنا بھی ضروری اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے، اور جو علم ظاہر سے ثابت ہو اس پر عمل کرنا تو ضروری ہے لیکن اس پر اعتقاد رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور امام نصفی علیہ رحمہ نے بیان کی ہے، وہ کعبہ بیت اللہ کے متعلق بیان کی ہے۔ کعبہ بیت اللہ میں ایک بیت اللہ جس کی عمارت بنی ہوئی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ کچھ حصہ بچا ہوا ہے جس کو حتیم کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ حتیم بھی کعبہ بیت اللہ کا حصہ ہے، گویا کہ اس حتیم کا خانہ کعبہ کا حصہ ہونا یہ علم ظاہری سے ثابت ہے، لہذا کعبہ کی طرف اور کعبے کا بیت اللہ ہونا یہ علم یقین سے ثابت ہے۔ تو اس لیے اب اگر بیت اللہ کی طرف پشت کر کے حتیم کی طرف حتیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے تو یہ نماز جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے مقابلے میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ علم یقین سے ثابت ہے، یہ علم قطعی سے ثابت ہے، تو اس وجہ سے علم قطعی پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ باقی جو علم ظاہر سے ثابت ہو اس پر عمل کرنا تو ضروری ہے لیکن اس کا اعتقاد ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال بیان کی ہے، آپ اسی طرح کافی ساری اس کی مثالیں بیان کر سکتے ہیں اور بھی اس کی مثالیں بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب یہ بات قطعی ثابت ہو تو اس کا یقین رکھنا ضروری ہوگا، یعنی جو کسی نص سے یا اجماع سے ثابت ہو تو اس کا یقین رکھنا ضروری ہوگا اور اس کا اعتقاد ضروری ہوگا۔ تو آپ اس کی اور بھی کافی ساری مثالیں، آپ اس کی مثالیں کتاب الشہادت سے بھی دے سکتے ہیں اور اسی طریقے سے کتاب القاضی سے قضاء سے بھی اس کی مثالیں دے سکتے ہیں، اور آپ اس کی مثالیں کتاب الطہارت اور کتاب الصلاۃ سے بھی اس کی مثالیں دے سکتے ہیں۔ اور آگے 20واں قاعدہ بیسواں اصول امام کرخی علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ کسی کام کا تبعاً اور حکماً ثابت ہونا، کسی کام کا تبعاً اور حکماً ثابت ہونا، اور وہ کیا ہے؟ الاصل انہ قد یثبت الشیء تبعاً وحکماً وان کان قد یبطل قصدا، انہ قد یثبت الشیء تبعاً وحکماً وان کان قد یبطل قصدا، یعنی بعض اوقات ایک چیز تبعاً اور حکماً ثابت ہو جاتی ہے اگرچہ وہ قصداً کبھی کبھی باطل بھی ہو جاتی ہے، یعنی بعض اوقات ایک چیز تبعاً اور حکماً ثابت ہو جاتی ہے اگرچہ وہ قصداً کبھی کبھی باطل بھی ہو جاتی ہے۔ امام نصفی علیہ رحمہ اس قاعدے کے تحت مثال یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر اس نے وکیل کو اس کی عدم موجودگی میں معزول کر دیا تو یہ چیز تبعاً ثابت ہو جائے گی، کیونکہ موکل نے خود اس میں تصرف کیا ہے، اور اگر اس نے وکیل کو قصداً معزول کر دیا تو یہ اس وقت تک درست نہ ہوگا جب تک وکیل کو اس کا علم نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں ایک شخص نے اگر کسی کو وکیل بنایا ہے، وکیل بنانے کے بعد اب یہ موکل اپنے وکیل کو اگر کیا کرتا ہے؟ معزول کر دیتا ہے، تو یہ وکیل اس وقت تک معزول نہیں ہوگا جب تک وکیل کو اس بات کا علم نہ ہو جائے۔ ابھی اس کا معزول کر دینا یہ چیز قصداً ثابت ہو رہی ہے،
یہ طبعاً ثابت ہو رہی ہے۔ تو جو چیز طبعاً ثابت ہو اور حکماً ثابت ہو جاتی ہے تو وہ کبھی طبعاً جو ثابت ہوتی ہے وہ حکماً بھی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن وہ قصداً کبھی کبھی کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ تو قصداً یہاں اس طرح باطل ہو رہی ہے کہ جب تک اس وکیل کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ قصداً میرے موکل نے مجھے بات معزول کر دیا ہے، اس وقت تک وہ وکیل معزول نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ ایک مثال اور ہے کہ اس نے ایک غلام کو فروخت کیا اور اس کے جو اطراف تھے وہ بھی مبی میں اس نے طبعاً کیا کر دی، داخل کر دیے ہیں۔ یعنی اس نے جب غلام کو فروخت کیا تو غلام کے جو متعلقات تھے، غلام کے جو ضروریات میں سے تھے، وہ بھی اسی میں خود بخود مبی میں شامل ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص گھر فروخت کرتا ہے تو اس گھر کا صحن بھی اسی میں شامل ہوتا ہے، اور گھر کی متعلقات عمارت ہوتی ہے وہ عمارت بھی اسی گھر میں شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو طبعاً ثابت ہے تو وہ حکماً بھی اسی کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایک زمین بیچتا ہے تو اس زمین کے اندر اگر چشمہ بھی ہے تو اس زمین کے بیچنے کے ساتھ کیونکہ چشمہ یہ اسی کے تابع ہے، جو چیز طبعاً ثابت ہو تو وہ حکماً بھی ثابت ہو جائے گی، تو لہٰذا یہ چشمہ بے کے اندر مبیع زمین مبیع میں خود بخود کیا ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ لیکن ایک مثال اور ہے، اسی طرح اگر گھر کو فروخت کیا تو اس گھر کا جو روشن دان ہے اس میں جو ہوا داخل ہو رہی ہے وہ ہوا بھی طبعاً اس کی گھر میں شامل ہے، تو وہ حکماً بھی اسی سے ثابت ہو جائے گی، وہ مبیع میں داخل ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے گھر کے اطراف کو اور ہوا کو اور پانی کو اور الگ چشمے کو الگ سے بیچا، زمین کو اور گھر کو اس کے ساتھ فروخت نہیں کیا، تو جو چیز طبعاً ثابت ہو، طبعاً والی چیز کی اکیلے بے کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ اصل کو نہ ملایا جائے۔ البتہ اصل کی بے کرتے ہوئے اس کے ساتھ کسی چیز کو طبعاً ملایا جا سکتا ہے، لیکن طبعاً کی الگ بے کرنا، جو چیز ایک تابع ہو کر ثابت ہو رہی ہو اس کو الگ بیچنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کی اور بھی کئی ساری مثالیں ہیں اور بہت ساری مثالیں ہیں، آپ یہ مثالیں کتاب البیوع سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی مثالیں کتاب الوکالت سے بھی اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اس کی مثالیں کتاب الزکوٰۃ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کتاب العاریہ سے اور اجارہ سے بھی آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے آج 20 قاعدے مکمل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے 20 قاعدے مکمل بھی کیے ہیں، اور کافی سارے حضرات نے اس کی تخریج بھی مکمل کی ہے، اور الحمدللہ تخریج کے ساتھ ساتھ اچھے انداز میں تخریج چل رہی ہے۔ بعض حضرات کی جب میں تخریج دیکھتا ہوں اور اس کی مثالیں نکالی ہوئی دیکھتا ہوں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ میں یہ مثالیں اپنے اساتذہ کو بھی دکھاؤں تاکہ اپنے اساتذہ کی دعاؤں میں بھی آپ حضرات کو یاد رکھا جائے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔